چند صاحب ذرا کچھ بتائیں ہمیں کہ کیا طے پایا ہے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان نگران سیٹ اپ کا قیام، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، بہت سارے معاملات تھے آن دا کارڈز۔ اب لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کم از کم براڈلی اس بات پر تو اتفاق کر لیا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو توسیع نہیں دی جائے گی اور اگلے مہینے تقریباً یہی 12 اگست کا وقت ہوگا، آج 12 جولائی ہے، جب اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں گی، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں عیسیٰ، پیپلز پارٹی کا تو موقع پہلے دن سے ہے کہ جو آئندی مدت ہے الیکشن کی اس کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے، اور غالباً اگست کے پہلے ویک میں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور اپنی آئندی مدت پوری کرے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ کوئی ایکسٹینشن کی، اسمبلی کی ایکسٹینشن یا گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کا ایشو کبھی بھی پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں ڈسکس نہیں ہوا، اور ایسا ایشو صرف یہی ڈسکس ہوتا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ ہاں، نگران سیٹ اپ کا جو ہے وہ یقیناً ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ ایسے لوگوں کو نگران سیٹ اپ میں آنا چاہیے جو کچھ تھوڑے سے تگڑے بھی ہوں، جو الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن بھی کروا سکیں، اور اس کے پہلے والے تجربات نہ ہوں کھوسو والا، اور وہ جو ہم عجیب و غریب سے ہم ہمیشہ نگران حکومت بنا دیتے ہیں، جو جن کو خیر پہلے بھی حکومت تو بیوروکریسی کھلاتی رہتی ہے، لیکن پھر زیادہ زور شور سے ذرا بابو جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں ان کے اوپر۔ تو رہ گئی دبئی میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی، لیکن ابھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ سامنے آئی نہیں ہے، سامنے لائی نہیں جا رہی؟ نہیں، ابھی کچھ فیصلے ہوئے نہیں، جب ہوئے پارٹی کے اندر ڈسکس ہوں گے، ضرور مشاورت ہوتی ہے پارٹی کے ہر لیول پہ، اوپر ٹاپ لیول پہ جب کور کمیٹی یا سی کے اندر چیزیں آتی ہیں تو اسی وقت چیزیں پھر میڈیا کے لیے کھولی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے جتنی باتیں ہوں گی وہ ڈسکشن کا ایسا ہوتا ہے، فیصلے ابھی نہیں ہوئے۔ جب ڈسکشن کو ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے لایا جائے، فیصلوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ لابنگ بھی چل رہی ہے چند صاحب، نام بھی چل رہے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ شاید نگران وزیر اعظم ہوگا، محسن بیگ صاحب کا نام چل رہا ہے، نجم سیٹھی صاحب کا نام چل رہا ہے، اس کے علاوہ مشاہد حسین سید صاحب کا نام چل رہا ہے، جو ایپٹما کے چیئرمین ہیں ان کا نام چل رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا کوالٹی کیا ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق یہ فیصلہ ہو کہ ہاں اس شخص کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کے آپ نے کوئی سٹیک نہ ہو، جو پالیسی میکنگ میں آ کر تو اس ملک کو کوئی چونا نہ لگا لے، جس طرح پہلے سے سرمایہ دار چونا لگاتے رہے۔ تو کوئی اچھا بندہ ہی آنا چاہیے، اور جو قانون پہ بھی، کانسٹیٹیوشن پہ بھی، اور جس کو پالیٹکس کا بھی کچھ پتا ہو۔ ایک میں تو سمجھتا ہوں پولیٹیکل بندہ ہونا چاہیے، اس کو پالیٹکس کا بھی پتا ہونا چاہیے، اور اس ملک میں نگران سیٹ اپ کے لیے اچھے بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ چند منسٹریوں میں ٹیکنوکریٹ بے شک آپ لگا لیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ، لیکن باقی تو پولیٹیکل لوگ ہی ہونے چاہیے۔ چند صاحب مجھے ڈسکشن میں جو ہے وہ اسد اللہ خان صاحب کو شامل کرنے دیں، میرے ساتھ رہیں۔ اسد اللہ خان صاحب ہمیں کچھ ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بتا رہے تھے کہ شہر اقتدار میں بڑی چہم گوئیاں چل رہی ہیں۔ اسد اللہ خان، آپ حج بھی کر کے آئے ہیں، آپ کو بڑی مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہاں پر موجود تھے، سعودی عرب موجود تھے، ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب یہ شہر اقتدار میں آپ کیا بتا رہے ہیں، کیا چل رہا ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے؟ 3 ماہ میں ہی الیکشن کروا دیے جائیں گے، ایسا ہی ہے بالکل؟ اچھا دیکھیں، ابھی آپ دبئی میٹنگ کی بات کر رہے تھے عیسیٰ صاحب، اور دبئی میٹنگ میں اب ہمارے پاس ظاہر ہے کوئی خبر تو اس طرح سے نہیں ہے کہ کیا چیزیں ڈسکشن ہوئی ہیں، ڈسکشن میں آئی ہیں اور کیا طے پایا ہے اور کن چیزوں پہ اختلاف ہے، لیکن ہم مختلف جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں اور مختلف طرح کے بیانات ہیں ان کو یکجا کر کے اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ کن چیزوں پر بات چیت ہوئی ہے، کن چیزوں پر اتفاق ہو سکا ہے اور کن چیزوں پر اتفاق نہیں ہے۔ مثلا میں جب اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 5 چیزیں ایسی ہیں جس پر جو ڈسکشن میں تو ضرور آئی ہوں گی نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان۔ مثلا یہ کہ اسمبلی کب تحلیل ہونی چاہیے، یہ ایک ڈسکشن کا موضوع ہوگا۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کب ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے یا اب 3 مہینے کے اندر الیکشن ہو جانا چاہیے، لیکن اور پھر یہ کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، پھر اگلا وزیر اعظم بلاول ہے یا شہباز شریف ہے یا مریم نواز ہے، یہ ایک گفتگو کا موضوع ہو سکتا ہے۔ اور پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر بات ہوئی ہوگی یا ہونی چاہیے۔ اب اس میں کچھ چیزیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جس پر اتفاق رائے آسان ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ مثلا نون لیگ بھی شاید چاہتی ہے کہ اسمبلیاں اپنے وقت پر تحلیل ہو جائیں، اگست میں تحلیل ہو جائیں، وہ ڈیٹ 1-2 دن اوپر نیچے کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی 8 کو ہوں یا 10 کو ہوں یا 11 کو ہوں، اس چیز پر دونوں کا اتفاق معلوم ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا
کہ مقررہ مدت سے ایک دو دن پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تاکہ 3 مہینے کا وقت مل جائے اور الیکشن نومبر میں ہوں. میرا خیال ہے اس بات پر تو دونوں پارٹیز کا اتفاق ہے. پھر الیکشن کب ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ اس پر شاید اتفاق نہیں ہے. اس کی وجہ کہ پیپلز پارٹی ہر صورت چاہتی ہے کہ نومبر میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن نون لیگ کی ایک خواہش، نون لیگ کے کچھ حلقوں میں یہ خواہش موجود ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن 2 4 6 مہینے آگے بھی چلے جائیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا ہو جائے، ایکسٹینڈ ہو جائے، اس سے فائدہ نون لیگ کو یہ ہوگا کہ لوگ ان کی کارکردگی کو تھوڑا سا بھول جائیں گے یا بھولنے کا وقت مل جائے گا. اور جس طرح سے تحریک انصاف کی 1 سال پہلے کی کارکردگی کو لوگ بھول گئے ہیں، نون لیگ کی کارکردگی کو بھول جائیں گے، اور جتنی مشکلات اور مسائل ہیں وہ 1 سال تک حکومت کرنے والی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کے کندھے پر چلا جائے گا، اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کا سٹیٹس برابر ہو جائے گا کارکردگی کا. دونوں کی پرفارمنس لوگ بھول چکے ہوں گے. نون لیگ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس پر راضی ہوتی مجھے تو دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ہر حال میں نومبر میں الیکشن چاہتے ہیں. پھر اسی طرح سے نگران وزیر اعظم کون ہوگا، میرا خیال ہے اس پر اتفاق رائے ہونا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اس میں کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جا سکتا ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو. ہاں، اگلے وزیر اعظم پر اگر تو کوئی فارمولا موجود ہے ایسا پہلے سے کہ کہیں پر پہلے طے ہوا تھا پچھلی مرتبہ کہ چلیں اس مرتبہ وزیر اعظم بنا دیں شہباز شریف صاحب کو، اور اس کے بعد جب اگلا سیٹ اپ بنے گا تو تب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر بناتی ہے، کیا کچھ سیٹوں کی تعداد یا رزلٹ ایسا آتا ہے ہمارے سامنے. تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس پر صرف کچی پکی بات ہو سکتی ہے، یہ معاملہ تو آگے ہی جا کر پتہ چلے گا. اس سے بڑی لڑائی تو خیر یہ نون لیگ کے اندر خود ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یا مریم نواز ہیں، تو یہ ایک مسئلہ تو ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا میرا نہیں خیال کہ طے ہو پا رہا ہے. بہرحال زیادہ بہتر چند سا بتا سکتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو پا رہی ہے. مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے، یہ میری خبر ہے کہ نہیں ہو پا رہی. چند صاحب، ابھی ملک سے باہر جانے سے پہلے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کنڈی صاحب کے ساتھ یہاں پیپلز سیکریٹریٹ اسلام آباد میں. اس میں آپ نے کہا تھا کہ لڑائی تخت لاہور کی ہے اور ہم بھی اس کے دعوے دار ہیں. تو ابھی بھی دعوے دار ہیں دبئی ملاقاتوں کے بعد بھی، یا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا اسمبلی میں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ورک ایتھک بہت اچھا ہے اور اسحاق ڈار انکل ہے، تو اس کے بعد آپ تخت لاہور کی جو اس کے دعوے سے دستبردار ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اور جو پارٹی پنجاب سے دستبردار ہوتی ہے وہ سمجھے ملک سے دستبردار ہو جاتی ہے. اور پیپل پارٹی بنی لاہور میں تھی، پیپل پارٹی کی بنیاد لاہور میں تھی، پنجاب میں تھی. پیپل پارٹی کے ساتھ جو سب سے زیادہ لیڈرز جو الیکشن کمپین تھی وہ بھٹو صاحب نے پنجاب سے شروع کی تھی. تو میرے خیال میں پنجاب، آپ یہ کہنا کہ پیپل پارٹی اس کی دعوے دار نہیں ہے، یہاں سیاست نہیں کرنا چاہتی، یہ زیادتی ہے پارٹی کے ساتھ. اور یہاں کے لوگوں نے کوڑے کھائے، یہاں کے لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی. یہ ان غازیوں اور شہیدوں کے ساتھ زیادتی ہے یا ان جدوجہد کرنے والے ورکروں کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر آپ پنجاب سے کہیں کہ پیپل پارٹی کمزور ہے یا پیپل پارٹی نے پنجاب میں سٹیک نہیں ہے، اگر جیلوں کی باری آئے یا کوڑے کھانے کی باری آئے تو پھر سب سے زیادہ تو آگے پیپل پارٹی ہوتی ہے. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ رہ کی بات، دیکھیں ایک لمبا، لیکن چند صاحب یہ گھوڑے کی اور گھاس کی دوستی جو ہے، یہ جو گھوڑے اور گھاس کی دوستی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ چل پائے گی؟ دوستی کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، آپ کو پولیٹیکل پرائس بھی پے کرنی پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی پے کی تھی، جب کاف لیگ کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا تھا اس وقت بھی ہمیں پرائس پے کرنا پڑی. اور لیکن اس وقت مشرف کو بھی ہم نے نکال لیا، اس کا یہ فائدہ بھی ہو گیا، جمہوریت بھی بحال ہو گئی. ایوان صدر سازش کا گڑھ تھا، پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے. دیکھیں، جب بڑا مقصد آپ نے حاصل کرنا ہو تو چھوٹے چھوٹے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت یہ کہنا کہ اتحاد کوئی پیپل پارٹی اتحاد کے لیے کسی کے ساتھ مار نہیں رہی کہ ہمیں ساتھ اتحاد ضرور کیا جائے. ہم اپنا الیکشن لڑیں گے، اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. اور اتحاد ہم نے پہلے بھی کیے ہیں، کولیشن گورنمنٹس بھی بنائی ہیں. وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، ایسی کوئی اللہ خیر کرے گا. نہیں، لیکن ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ چند صاحب جو دبئی میں ملاقاتیں ہوں، اس کے بعد ابھی گزشتہ روز بھی شیری رحمان صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب مل جل کر پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اب کوئی خاص انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہی اس، اور بلاول بھٹو زرداری غالباً شاید یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ وہ ان گڈ بکس میں موجود نہیں ہیں جو وزیر اعظم بننے کے لیے ضروری ہیں. دیکھیں جی، جب الیکشن ہوگا، وقت آئے گا، اس وقت ہی صاحب کو بات کر سکتے ہیں. گڈ بکس بیڈ بکس کی سیاست اگر صرف آپ اس کی کوشش کرتے رہیں یا اس کے لیے مرتے رہیں
تو پھر تاریخ میں کبھی اچھے لفظوں سے نام نہیں لکھا جاتا، عہدے مل جاتے ہیں. لیکن اب الٹیمیٹلی خان صاحب کو کتنی بیساکھیاں تھیں، لیکن اب پاپولیرٹی کب ملی؟ جب لڑائی شروع کی، پھر اس لڑائی کو ایک منطقی انجام تک پہنچاتے پہنچاتے خود کہاں تک پہنچ گئے. اور دیکھیں نا، اسی میں لوگوں نے فائدے بھی اٹھائے، اسی میں لوگوں کو نقصان بھی ہوئے. تو یہ پاکستان، پنجاب کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ میں یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں سیاستدانوں کو اپنے فیصلے خود ہی کرنے چاہیے، اپنے بل بوتے پہ الیکشن لڑنے چاہیے نہیں تو یہ اور اب اپنا سب سے پروگرام بھی دینا کروشل پڑے گا. اب چند یہ جی یہ 2023 ہے، یہ 1988 نہیں ہے، یہ 1990 نہیں ہے، یہ 2023 ہے. اور یہاں اب میرے خیال میں آپ کو اپنا پروگرام دینا پڑے گا، اور ہم اپنا پروگرام دیں گے اور اس کے اوپر ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. لیکن چند صاحب یہ 2007 بھی نہیں ہے جب آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، پھر بھوربن معاہدہ کیا، اکٹھے نظر آئے حکومت میں، لیکن پھر میاں صاحب جو ہیں وہ آپ کی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے کالا کوٹ پہن کر، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنکھا لے کر مینار پاکستان بیٹھے ہوئے تھے. پورے پنجاب میں احتجاج چل رہا تھا، سڑکیں اکھاڑی جا رہی تھیں. تو اب جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ ہمیں اس وقت یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی کے اندر کیا سینس ہے؟ جو پنجاب میں مین لیڈرز ہیں جن میں سے آپ ایک ہیں، آپ لوگوں کو آپ کی پارٹی نے بتایا کہ وہ ایگزیکٹلی کرنے کیا جا رہے ہیں؟ نون لیگ کے ساتھ ہی اسی طریقے سے دوستانہ قسم کا میچ کھیلیں گے، الیکشن ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ کے ساتھ شہید بی بی چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے گئی تھی، اور پیپل پارٹی کا اخلاقی طور پہ فرض تھا وہ اس کو آگے لے کے چلنا. لیکن بہت سارے چیزوں پہ عمل نہیں ہو سکا، جس طرح آپ نے بیان کی ہیں چیزیں، اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر یا اور چیزیں COD کی رہ گئی تھی. لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کے تحت بہت ساری چیزیں ہو بھی گئیں. تو میرے خیال میں اب مسلم لیگ کو بھی ذرا سمجھ آ گئی، اور اس کا ایک مخالف، تگڑا مخالف ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ذرا اس کو بھی وہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے. میرے خیال میں اب اس طرح ان کے لیے بھی فیصلے آسان نہیں ہیں. تگڑا مخالف بیٹھا ہے، کیا بیٹھا رہ پائے گا یا نہیں